السلام علیکم۔ قرآن مجید کے جن منتخب مقامات کو میں نے اپنی کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں شامل کیا ہے، ان میں سے دوسرا مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ وہ قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی سزا و جزا کا نمونہ بنا کر رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ان کے اخلاقی جرائم کی بنا پر ان کو اس منصب سے معزول کیا گیا، اور پھر بنی اسماعیل کو اس منصب پر مامور کیا گیا، ان کو یہ منصب دیا گیا، اور ان کے تباً باقی مسلمان بھی، اور خاص طور پر وہ مسلمان جو مذہبی ہونے کے دعوے دار ہیں، اب اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ دنیا میں جب وہ کسی جرم کی سزا کرتے ہیں اور خدا کے نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں، تو ان پر ذلت، رسوائی اور مسکنت اور مغلوبیت مسلط کر دی جاتی ہے، اور وہ فرمانبرداری کی راہ اختیار کرتے ہیں تو انہیں عروج دیا جاتا ہے۔ یہی یہود کے ساتھ ہوا، یہی مسلمانوں کے ساتھ اب ہو رہا ہے، اور اس وقت مسلمان جس حالت کا شکار ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے اس سنت کو نہیں سمجھا، اور اس کے غضب کو اس وقت انہوں نے دعوت دے رکھی ہے۔ اس پہ میں نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب آخری جنگ میں لکھا ہے، آپ لوگ چاہیں تو اس کا مطالعہ ضرور کیجئے، اس سے اس بات کو سمجھنے میں بڑی سہولت رہے گی۔ بہرحال جو پہلی چیز یہاں پر ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ دین کی بنیادی دعوت ہے۔ قرآن مجید نے اس کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ یہ عبادت یہاں پر اس معنوں میں نہیں بولا گیا جس معنوں میں ہم عبادات بولتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بندگی کے معنوں میں بولا گیا ہے۔ اس لفظ عبادت کا معنوی اور لغوی مطلب کیا ہے، اس کو لسان العرب میں ایسے بیان کیا گیا ہے کہ اصل العبودیہ الخضوع والتذلل، کہ عبودیت کی، عبادت کی اصل جو ہے وہ عاجزی اور پستی ہے۔ یہ عاجزی اور پستی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ایک عظیم ہستی، ایک انتہائی طاقتور ہستی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو ہماری مالک ہے، وہ جو چاہے ہمیں دے دے، جو چاہے ہم سے چھین لے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا عطا کردہ ہے۔ اس کو جب انسان دریافت کرتا ہے تو ایک روب ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوف ہے، ایک دبدبہ ہے جو طاری ہو جاتا ہے۔ یہ احساس اصل میں عبودیت کا جذبہ ہے، بندگی کا جذبہ ہے۔ اس کا اظہار ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم پرستش کے ذریعے سے، مراسم عبودیت ادا کر کے، ہم سجدہ کر کے، ہم رکوع کر کے، ہم تسبیح کر کے، ہم تمجید کر کے، ہم اس کی تعریف کر کے اس کے رب ہونے اور اپنا عبد ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر چونکہ ہم ایک عملی وجود بھی رکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب وہ زندگی میں کوئی ہمیں ہدایت دیں گے تو بندوں کا، غلاموں کا یہ فرض ہے کہ اس ہدایت کو مانیں۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے بار بار اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو اگر ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب کی عبادت کریں تو یہاں مراد صرف یہ نہیں ہے کہ چند عبادات ہم ادا کریں، بلکہ ہمیں جو حکم دیا جائے گا ہم اسے مانیں گے۔ دیکھیے غلام وہی ہوتا ہے، بندہ وہی ہوتا ہے جو آقا کے حکم پہ چلے، نہ کم نہ زیادہ، سمپل ایز دیٹ ہے۔ یعنی ہم اپنی مرضی سے، اپنے فہم سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو آقا کہے گا ہمیں وہ کرنا ہوگا، یہ بندگی ہے، نہ کم نہ زیادہ، نہ ہم اس میں اضافہ کریں گے نہ کمی کریں گے۔ جس وقت یہ اسپرٹ پیدا ہو گئی تو گویا کہ ہم نے حق عبادت ادا کر دیا، ہماری عبادت انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ اگر ہمیں پرواہ نہیں ہے خدا کی، اس کے رب ہونے کی، اپنے بندہ ہونے کی، اور ہمارے قلب پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہے، یا ہم نے ذہناً فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، یا ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، تو پھر ہم بندے نہیں ہیں۔ اور بندے نہیں ہیں تو پھر دنیا میں اس کی سزا بحیثیت قوم ہمارے اوپر مغلوبیت ہے، ذلت ہے، جس وقت ہم پہ طاری ہے، ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، بدحال ہیں، دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، ہم معاشی طور پہ بدحال ہیں،
ہماری جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خدا کے مجرم ہیں. ہم نے خدا کی عبادت سے اس وقت انکار کر رکھا ہے. ہم تیار نہیں ہیں کہ خدا کی مانیں. ہمارے مذہبی لوگ بھی تیار نہیں ہیں, وہ اپنے تعصبات کے پیرو ہیں. تو ایسے مجرموں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا, لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے فیصلہ کر رکھا ہے کہ عبرت کا نشان بنا دیں گے, اور دنیا دیکھے گی اور یہ کہے گی کہ دیکھو خدا کے مجرم ہیں, اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس وقت ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں, اور اب آگے وہ اعمال ہم پڑھیں گے کہ جو ہماری حرکتیں ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم اس مغلوبیت و ذلت کا شکار ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.